اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم ودعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون انما مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یونس کے تیسرے رکوع کی 21 تا 24 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے: لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کی زندگی کے چند روز مزے لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سنوری کھڑی تھیں اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔
جیسے کہ آخر میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم اسی طرح ان کے سامنے نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، دوز ہو پونڈر، جو غور کرتے ہیں، تھنک کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اس پورے آیات کا جو حصہ ہے جو آج ہم نے یعنی پڑھا ہے وہ آیات کے تعلق سے ہے۔ آیات دو قسم کی ہوتی ہیں، اس میں دونوں قسم کی آیات کا بڑی بڑی میجر، ایک آیات آفاق کہلاتی ہیں، ایک آیات انفس کہلاتی ہیں۔ یعنی جو سراؤنڈنگ میں ہمارے آیات ہوتی ہیں ان کو آیات آفاق کہتے ہیں، جو ہم سے تعلق رکھنے والی آیات ہوتی ہیں ان کو آیات انفس کہتے ہیں۔ یا تو ہم سے تعلق رکھنے والی آیتیں ہوتی ہیں، اور آیت کا مطلب نشانی، اور نشانی سے مطلب ہے کسی چیز سے ہم سبق لیں، لیسن لیں، اس کو آیت کہتے ہیں۔ یعنی اس سے سبق لیں ہم، یہ اس لیے آیت ہوتی ہے، وہ نشانی بنتی ہے، علامت بن جاتی ہے ہمارے لیے وہ۔ تو یہ علامتیں ہیں کائنات میں، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ وہ ہم سے تعلق رکھنے والی آیتیں ہیں کچھ جو انفس والی آیتیں ہیں، اور وہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہیں آیات آفاق ہیں۔ دو باتیں۔ اب اس کے اندر ایک چیز اور ہے جس کا ذکر انہی 4 آیتوں کے اندر ہے، اسے ہم کہتے ہیں فطرت انسانی۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے، اس کی جیسی فطرت ہے، جیسی نیچر ہے اس کی، جیسا اس کا خمیر ہے، اس خمیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا فیضان رکھا ہوا ہے، ان حقائق کا فیضان رکھا ہوا ہے جو کائنات کی حقیقتیں ہیں، سب سے بڑی الٹیمیٹ ریئلٹیز ہیں، ان کا فیضان رکھ دیا ہے تاکہ کہیں اس کو جانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اس کے اندر میں ہے خود۔ اور اگر کچھ کمی رہ جاتی ہے تو اس کے سراؤنڈنگ میں ہے، اور اس میں تھوڑی بہت کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے بتا دیتا ہے، یاد دلا دیتا ہے۔ ہیں سب یاد دہانیاں، اب آخری بات میں نے جو کہی وہ یہ یاد دہانی ہیں، سب یاد دہانیاں۔ وہ یاد دہانیاں کائنات میں بھی ہیں، وہ یاد دہانیاں ہمارے اپنے نفس میں بھی ہیں، وہ یاد دہانیاں ہمارے فطرت کی آواز بھی ہیں۔ گویا ہر چیز یاد دہانی ہے جو کچھ بھی نظر آ رہی ہے، اور رسول بھی آ کے اسی کو یاد دلا دیتا ہے جو ہماری فطرت کے اندر ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں بتاتا، یعنی ہٹ کے کوئی نئی چیز نہیں بتاتا۔ اسی لیے دین اسلام دین فطرت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، یعنی جو میری فطرت ہے، آپ کی فطرت ہے، اس کائنات کی فطرت ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی ہماری رہنمائی کے لیے اس چیز کو بھیجا ہوا ہے جو کلام اللہ کی شکل میں ہمارے پاس آیا ہے۔ اب دیکھیے، کیونکہ فطرت ہماری وہی ہے جو کلام اللہ کا تقاضا ہے اور کلام اللہ کی جو ہدایتیں ہیں، تو اس میں ہمیں ویسے اگر سمجھ میں بات نہیں آتی تو اس وقت سمجھ میں آ جاتی ہے جبکہ اس حالت میں ہم ہوتے ہیں جبکہ فطرت ہماری مجبور ہوتی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کرے، ورنہ ہم غفلتوں میں ہوتے ہیں سرشار، اور اپنی فطرت کے تقاضوں کو بھی بھول جاتے ہیں، فطرت کے خمیر کو بھی بھول جاتے ہیں۔ قرآن نے وہی بات یہاں یاد دلائی ہے۔ میں نے اتنی باتیں جو کہیں ہیں غور کرتے رہیے گا۔ اب میں شروع کر رہا ہوں۔ یہ بات فرمائی ہے کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا۔ اب دیکھیے، ایک فطرت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے یہ جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، وہ یہ کہ انسان کو پہلے کسی تکلیف میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور تکلیف میں رکھنے کے بعد میں من بعد ضراء مستہم رحمتا من بعد ضراء مستہم، اس کے بعد یعنی اس کے برخلاف وہ کسی اچھی حالت میں لے آتا ہے، تکلیف کی حالت سے صحت کی حالت میں لے آتا ہے، تنگی کی حالت سے فراغی کی حالت میں لے آتا ہے، پریشانی کی حالت سے خوشحالی کی حالت میں لے آتا ہے۔ یذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء، رحمت جس کو ہم کہتے ہیں اس رحمت کی طرف لے آتا ہے۔ تو کیا کرتا ہے؟ اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ مکر کرتا ہے ہماری آیتوں سے۔ آیت کو میں نے بتا دیا آیت کا مطلب کیا تھا، اس سے سبق لیتا۔ آیت کا مطلب یہی تھا، سبق لیتا، کہ صحیح سبق لیتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اس حالت میں رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں رکھا ہوا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔
یہاں مکرن فی آیاتنا کا مطلب یہ ہے وہ توجیہ کرتا ہے. کون سی توجیہ؟ غلط توجیہ کرتا ہے. اب وہ توجیہ میں اگر کہوں گا اپنی زبان میں تو میں کہوں گا دو قسم کی توجیہ کرتا ہے وہ. ایک یہ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں وہ اسباب کے طریقوں پہ ہوتا ہے کام. کائنات جو ہے اسباب کے سہارے چل رہی ہے. تو وہ اسباب کی توجیہ کرتا ہے. کہتا ہے یہ اس لیے ہوا کیونکہ اس میں ایسا ہوا تھا. کاز اینڈ ایفیکٹ کو ان میں جوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی اور اوپر والا نہیں ہے بلکہ اس دنیا میں کاز اینڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں, وہ اسی چیز کو اسی کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کو نہیں لاتا درمیان میں بلکہ کاز اینڈ ایفیکٹ کو لے آتا ہے. یعنی وہ ہے ملحدانہ تصور. اب ایک ہوتا ہے ملحدانہ تصور, ایک ہوتا ہے مشرکانہ تصور. مشرکانہ تصور میں وہ پھر یہ کہتا ہے کچھ موہوم ہستیوں کو لے آتا ہے, وہ اسباب کی جگہ پر ان کو لے آتا ہے. وہ کہتا ہے فلاں صاحب نے میرا یہ کام کر دیا, فلاں بزرگ نے یہ کام کر دیا, فلاں نے یہ کیا اور ان کی وجہ سے میں جی رہا ہوں. تو دو قسم کے ہوئے, ایک ہوئے ملحد نظریے والے اور ایک ہوئے مشرک نظریے والے. ملحد نظریے والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں سب کچھ اسباب سے ہو رہا ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ, کاز اینڈ ایفیکٹ. سائنٹسٹ جیسے کہتے ہیں آج کل ہر چیز کا کاز ہوتا ہے, اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. کاز ہے وہ دنیا میں کوئی چیز الگ سے اوپر سے نہیں آتی, اللہ کی طرف سے نہیں آتی بلکہ کاز اینڈ ایفیکٹ ہے. یہ کہتے ہیں نہیں ہیں کچھ لوگ ہستیاں ہیں یہ لوگ کر رہے ہیں مولا. تو وہ مشرک لوگ ہوتے ہیں اللہ کے سوا کسی دوسری. لیکن دونوں ہی لوگ غلط ہیں. اب وہ غلط ہیں اس کا ذکر آگے آئے گا اگلی اس میں. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ فرما رہا ہے. قل اللہ اسرع مکرا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون. فرمایا کہ آپ یعنی یہاں بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے جو مکر کیا, انہوں نے جو چال بازی کی, انہوں نے جو توجیہ کی, اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ بہتر تدبیر کر سکتا ہے اور کرتا ہے. انہوں نے ایک چال بازی کی ہے یہاں پر تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر چال چل سکتا ہے. چال مطلب یہ جیسے شطرنج کی چال ہوتی ہے تو شطرنج کی چال بری چال نہیں ہوتی. چال ہے وہ تو ادھر سے ادھر کرتے ہیں. شطرنج کھیل رہا ہے کوئی شخص تو کوئی یہ تھوڑی کہے کہ شہ پہ شہ مار رہا ہے وہ, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کے معنی جو ہیں کہ وہ غلط سازش کر رہا ہے, وہ تو ادھر سے ادھر لے جا رہا ہے. تو یہ چال ہے وہ جیسے کہ شطرنج کی بساط ہوتی ہے, اس شطرنج کی بساط میں ایک ادھر کھیلتا ہوتا ہے ایک ادھر کھیلتا ہوتا ہے. اب یہاں دو کھیل رہے ہیں نعوذ باللہ, مطلب اگر کہوں اگر میں مثال زیادہ اچھی نہیں ہے حالانکہ, یعنی ایک طرف انسان اپنی چال چل رہا ہے اور ایک طرف غیب سے اللہ کی طرف سے چال چل رہی ہے. اچھی مثال نہیں ہے لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چال جو ہے وہ ہر حال میں کامیاب رہنے والی ہے اور وہ جو چال چلتا ہے اس میں کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے. اور انسان جو چال چلتا ہے اس میں غلطیاں بہت بار ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ ان رسلنا یکتبون ما تمکرون. یہاں رسول جو ہیں وہ فرشتے ہیں. فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ چالیں چل رہے ہیں. یہاں چالیں جو چل رہے تھے وہ میں نے بتایا کہ وہ توجیہ کرتے ہیں. توجیہ کون سی؟ کاز اینڈ ایفیکٹ والی. کوئی توجیہ کون سی والی کہ فلاں نے کر لیا, ڈاکٹر صاحب نے دوا دی تھی, بہترین دوا دی تھی اس لیے میں ٹھیک ہو گیا ہے. یہ ڈاکٹر تو حقیقی ہے, موہوم بھی نہیں ہے, بالکل ریئل ہے, لیکن اللہ کے سوا اس کو خدا بنا رہا ہے. وہ ڈاکٹر کو کہہ رہا ہے, اس کی دوا کو کہہ رہا ہے, یا کہہ رہا ہے وہ بالکل جو قبر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں جن کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے, پتھر ہیں بت ہیں, ان کی توجیہ کر رہا ہے, سپرسٹیشن جسے کہتے ہیں, یا پھر کسی سبب کی کاز اینڈ ایفیکٹ کی بات کر رہا ہے. تو تینوں باتیں غلط ہیں. یہ کہا کہ اس کے بارے میں تم نے غلط فیصلہ کیا ہے اور تمہاری بات فرشتے لکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ اللہ بہت ناراض ہو گیا, اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو گیا ہے. تو یہی کہتا ہے نا, اچھا میں تمہیں دیکھوں گا, تم میرے فرشتے تمہیں نوٹ کر رہے ہیں اس چیز کو, تم کیا بک رہے ہو, تم کیا کہہ رہے ہو, تم نے کیا کہا ہے, نوٹ کر رہے ہیں. تمہیں کہے گا نہیں, ناراضگی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نوٹ کر رہے ہیں ہمارے فرشتے تمہاری اس بات کو. اب اس کے بعد میں دوسرا, اب وہ نشانیوں کو اللہ تعالیٰ پھر یاد دلا رہا ہے. بہت ہی اپنے بندوں سے بہت ہی محبت کرتا ہے وہ, ان کی ہدایت کے لیے اس نے سارے کے سارے راستے اسباب فراہم کر دیے ہیں. تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کر رہا ہے, هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف. اب یہاں میں بتا دوں, عرض کر رہا ہوں میں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس فطرت کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ انسان تو اپنی فطرت کو سوچ, تو نے اس کی توجیہ تو کر لی,
تو نے یہ کہہ دیا کہ فلاں چیز کو جو ہے کاز اینڈ افیکٹ کر رہا تھا کوئی چیز، کسی چیز کے بارے میں تو نے کہہ دیا کہ فلاں حضرت یہ کچھ کر رہے تھے، کسی چیز کے بارے میں تو نے یہ کہہ دیا کہ میری اپنی مہارت کام کر رہی تھی، کچھ بھی کہہ دیا، کوئی بھی توجیہ کر لی، لیکن غلط ہے تیری بات یہ۔ تو دیکھ اب اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ تو اگر اس کو صحیح سمجھتا تھا تو اب بتا اس حالت میں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید باندھی ہے، اس مثال کے لیے تمہید یہ باندھی ہے کہ هو الذی، وہی تو اللہ ہے، یسیرکم فی البر والبحر، جو تمہیں سیر کراتا ہے، سفر کراتا ہے خشکی میں اور سمندر میں، خشکی اور سمندر کی سیر کرنے میں تمہارے راستے آسان کر دیتا ہے، ہموار کر دیتا ہے۔ اب باہر کی بات آخر میں آئی ہے تو کہا حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ایک کشتی میں ہوتے ہو، بات بتانی وہی تھی، کیونکہ اس ہلکے ہلکے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرف لے جا رہا ہے جو مثال لے رہا ہے۔ وہ پہلے تو بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس کائنات میں بہت سے ساز و سامان کیے ہیں، انتظامات کیے ہیں، جس کو تم کاز اینڈ افیکٹ کہتے ہو، سوچو یہ بات نہیں ہے، یہ ہم نے سب کچھ کیا ہے۔ یعنی پہلے یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم خود سفر کرتے ہیں خشکی اور تری میں، ایسا نہیں ہے۔ سوچو تم کم سے کم یہاں سے کہ تم جب سفر کرتے ہو تمہارے پیر نہ ہوتے ایسے پیر جیسے تمہارے پیر ہیں، ہومو ایریکٹیکس ہم کہتے ہیں اس کو، دو پیروں پہ چل کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ۔ جانور چار پیروں پہ کھڑے ہو کے چلتے ہیں، انسان دو پیروں پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، ان دو پیروں سے وہ چلتا ہوتا ہے، بغیر سواری کے بھی چل دیتا ہے اور سفر کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سواریوں کا انتظام بھی کیا ہے اور مسخر کر دیے ہیں۔ مسخر کرنے کی دو قسم کی سواریاں ہیں، ایک وہ جاندار، ایک وہ بے جان۔ آج بھی جاندار اور بے جان دونوں ہیں، گدھا اور گھوڑا اور خچر اور مختلف قسم کے جانور، اس پہ بھی سواری انسان آج بھی کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور آج بھی جو ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں، اس کے ذریعے سے ریل اور مختلف قسم کے جو آپ کے پاس ذرائع و وسائل ہیں اس سے بھی کرتا ہے سفر۔ لیکن ان سب میں اللہ تعالیٰ ہی کی کا اذن ہے۔ پیر نہ ہوتے تو وہ نہیں چل سکتا تھا، پیر تو ہوتے لیکن مسخر نہ کرتا اللہ تعالیٰ سواریوں کے لیے تو انسان نہیں سفر کر سکتا تھا۔ اور یہ سب کچھ ہوتا اور پھر انسان کو وہ عقل نہ دیتا جس کے ذریعے سے وہ مہارت حاصل کرتا ہے، کشتی بناتا ہے، تو بھی سفر نہیں کر سکتا تھا۔ انہیں ہر جگہ اللہ ہی کا اذن تھا، لیکن وہ بھولا ہوا ہے۔ اب وہ کیونکہ بھولا ہوا ہے اس چیز کو جو اصلی اذن تھا، اذن تو اللہ کا تھا نا، کمانڈ تو اللہ کی تھی، اس کو بھولا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے اس کو۔ دیکھیے کیسے یاد دلائے گا کہ اگر میں نہیں تھا تو ہی سب کچھ تھا، تو سن اب سفر کر رہا ہے سمندر کا، کشتی میں ہے، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین۔ اب وہ اچھا خاصا سفر کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے میرے ذرائع، میرے وسائل سب ٹھیک ہیں، میری کشتی بہت مضبوط ہے، ہوائیں سازگار ہیں، اس کو کوئی نہیں بدل پائے گا۔ حالانکہ اس کو پتا ہے ہوا کو اصلی تسخیر کرنے والا اللہ ہے، وہ بھول گیا۔ وہ کہہ رہا ہے کشتی میری طاقتور ہے، میرے سارے ساز و سامان بالکل ٹھیک ہیں اور وہ بالکل شاداں و فرحاں ہے۔ وَفَرِحُوا بِهَا، شاداں و فرحاں ہے۔ یکایک ہوا کیا؟ اب دیکھیے ہوا سازگار تھی، یکایک وہ ناسازگار ہو گئی۔ اب اس کو بتائیے دنیا میں نہیں ہوتا ایسا؟ جتنے بھی سمندر میں طوفان آتے ہیں وہ ایسے ہی آتے ہیں، اچھا خاصا بالکل موسم ہوتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہوگا، اور اچانک ان کے جو ہمارے پیمانے ہوتے ہیں وہ بھی ایک دم کہتے ہیں ارے ایک دم یہ بدل رہا ہے، موسم بدل رہا ہے، ایک دم اچانک بدلتا ہے، ودن منٹس بدل جاتا ہے۔ ان کے پیمانے بھی ودن منٹس، وہ کہتے ہیں اتنی تیزی سے چینج ہوتے ہیں پیرامیٹرز کہ خود تعجب کرنے لگتے ہیں یہ لوگ۔ تو ودن منٹس پیمانے ان کے سارے میجرمنٹس بدل جاتے ہیں اور ایک دم ہوا بدل جاتی ہے، اور یہی ہوا ابھی جو سازگار تھی وہ طوفان بن جاتی ہے، اور طوفان بن کے ان کے بڑے بڑے جہاز الٹ جاتے ہیں۔ آج بھی جہاز الٹ جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ آج نہ الٹتے ہوں، آج سے 1400 سال پہلے تو الٹ جاتے تھے، ظاہر ہے اتنے بڑے جہاز نہیں تھے اور بادبانی کشتی ہوتی تھی۔ آج تو ان کے پاس اپنی پاور کی کشتیاں ہیں اور وہ ہیں، لیکن آج جہاز نہیں ڈوبتے کیا؟ آج بھی ڈوبتے ہیں۔ تو جہاز وہ جو چل رہی تھی
وہ کشتی جو چل رہی تھی وہ اچانک جو ہے بھنور میں آ گئی اور طوفان میں آ گئی، اور انہوں نے کہا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اب ان کو پورا گمان ہو گیا کہ ہم تو گھر گئے۔ یہ کیوں آیا خیال؟ اب گھر گئے ہم۔ اور پھر اس وقت کہا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت انہوں نے صرف اللہ کو، اکیلے اللہ کو خالص کر کے پکارا، اور کیا کہا کہ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے، اب اس وقت کہہ رہے ہیں، رو کے چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر ایسا ہو جائے تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر فرمایا مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن انہی میں ایک اکرمہ بن ابو جہل ہوتا ہے، غور کیجیے، انہی میں ایک اکرمہ بن ابو جہل ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں بچ گیا اگر تو پھر میں حقیقت میں اللہ الہ واحد کو مانوں گا، اور پھر حقیقت میں اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، حالانکہ ہے ابو جہل کا بیٹا، اور وہ اس لیے نہیں ہے، وہ اس لیے بھاگا ہوا ہے کہ فتح مکہ پر جب وہ دیکھتا ہے کہ سارا کا سارا دشمن ہی میرے خلاف ہو چکا ہے تو میں یہاں اس جزیرۃ العرب میں رہنا ہی نہیں چاہتا، میں یہاں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں وہاں جاؤں گا جہاں میں آزادی سے اپنے عقیدے پر عمل کر سکوں، چھوڑ کے چلا جاتا، اور وہاں کشتی صبر اس میں بھنور میں آ جاتی ہے۔ اس وقت جب بھنور میں آ جاتی ہے تو ملاح یہ کہتے ہیں، پہلے سب لوگ اپنے اپنے جو ان کے معبودان باطل ہوتے ہیں ان کو پکارتے ہیں، لات کو، عزا کو، اور منات کو، فلاں کو، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ملاح ہیں کہ اب جو ہے کوئی ناخدا ہیں وہ اب ناخدا بن گئے، وہ ابھی ملاح تھے وہ ناخدا ہو جاتے ہیں، اور ناخدا کا مطلب یہی ہے یہاں پر اس جگہ پر کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب کوئی خدا کام نہیں کرے گا، صرف ایک خدا کام کرے گا، اسی سے مانگو، وہ کہہ دیتے ہیں اب اسی سے مانگ لو، اور جب اس کو مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارہ ایسا ہوتا ہے کہ بچا لیتا ہے کچھ لوگوں کو، بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مر جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے، جیسے اللہ کی مشیت ہو۔ اب اکرمہ بن ابو جہل اسی حالت میں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، وہ بھاگے ہوئے ہیں، اللہ سے ہی بھاگے ہوئے ہیں، رسول اللہ کے کہنے پر اللہ سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ وہی اللہ ان کو گھیر رہا ہے، غور کیجیے، احیط بہم، گھیر رہا ہے کہ اے میرے بندے تو کہاں بھاگ رہا ہے مجھ سے، دیکھ، اور اس وقت ان کو اللہ توفیق بھی دیتا ہے، اور وہ حقیقت میں اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن ہم اس سے زیادہ گئے گزرے ہیں، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا ابھی، ہم اس سے زیادہ گئے گزرے ہیں، ہماری حالت جب اس سے نکلتے ہیں ہم تو ہم پھر وہی بدتمیزی، غلطیاں، گندگیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں ہم لوگ، یہی بات فرمائی گئی ہے۔ اس کو میں نے کہا فطرت کی آواز پہ لبیک کہو، میری فطرت، آپ کی فطرت، اس پہ تو لبیک کہو بھیا، کم سے کم دل میں جو میرا دل کہہ رہا ہے، جو میری فطرت کہہ رہی ہے، اس آواز پر تو کہو کہ ہاں تو کس کی آواز پہ لبیک کہے گا، تو رسول کی آواز پہ لبیک نہیں کہہ رہا، کلام اللہ کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا، تو کم سے کم اپنی آواز، اپنی فطرت کی آواز پر تو لبیک کہہ لے۔ یہی بات تھی، اس کا ایک اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اگر تو ایسا نہیں کرتا، یعنی جب تجھے ہم بچا لیتے ہیں، فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو ہم بچا لیتے ہیں تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں بغیر کسی حق کے، بغاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو سن لو، تو تم جس کے خلاف سرکشی کر رہے ہو وہ اپنے نفس کے خلاف کر رہے ہو، کسی کے خلاف نہیں کر رہے۔ کیا بات کہی اللہ تعالیٰ، کسی کے خلاف سرکشی نہیں کر رہے، اپنے خلاف کر رہے ہو، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، کسی پر ظلم نہیں کر رہے، عذاب کے مستحق تم خود بن رہے ہو اس کے ذریعے سے، کسی اور کے لیے نہیں کر رہے۔ سوچو کم سے کم کہ تم کس کے دشمن ہو اس وقت، اپنے دشمن ہو۔ کیوں کہ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، تو دیکھو تمہیں ہماری طرف، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر ہم تم کو بتا دیں گے، فننبئکم، ہم تم کو ضرور بالضرور بتا دیں گے، بما کنتم تعملون، جو تم کچھ کرتے رہے ہو۔ یہ ایک مثال تھی، اس میں ایک تو ہوئی فطرت انسانی کی مثال، اور اس میں ایک ہوئی انفس کی مثال۔ میں نے جو بات کہی تھی انفس، یعنی انسان کے اپنے نفس کے اندر جو ودیت ہے، کیا چیز؟ معرفت الہی، اللہ رب کریم کی معرفت، وہ جو ہے اس میں گندھی ہوئی ہے کہ ایک اللہ ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، وہ معرفت
کیونکہ جب وہ کشتی میں بھور میں آ گئی کشتی، تب وہ ایک دم اصلی فطرت جو ہے وہ سامنے ابھر کے آ گئی، ورنہ اور وقت میں وہ غافل ہے، بھولا ہوا ہے۔ اب دوسری مثال لی، اسے آفاق کی مثال کہتے ہیں۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ بہت لمبی بڑی آیت ہے، لیکن مثال ہے یہ قرآن میں، یہ اس مثال کو بہت بار لیا۔ اس مثال کو کیوں لیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بار؟ اس لیے کہ اس سے بہتر مثال انسانی زندگی کے تعلق سے کوئی اور نہیں بن سکتے، اور اس کا مشاہدہ ہر انسان کرتا ہے۔ شہر میں رہنے والے بھی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ کھانا تو انسانی زندگی کی ضرورت ہے، ان کو پتہ تو ہے کہ یہ جو کھیتی ہوتی ہے کیسے آتی ہے، اتنا تو ہر ایک ہی جانتا ہے تھوڑا بہت، ویسے نہیں کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، کم سے کم نہیں دیکھا تو کتابوں میں تو پڑھا ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کا مائن انزلناہ من السماء، جیسے کہ پانی آسمان سے برسا، نازل ہوا، فاختلط به نبات الارض، اور اس کے بعد جو ہے مختلف قسم کے نباتات زمین میں سے اگنا شروع ہو گئیں، مما یاکل الناس والانعام، اور اس کے ذریعے سے جانوروں کے لیے اور انسانوں کے لیے مختلف قسم کے کھانے کی چیزیں اکل اس کے ذریعے وجود میں آئے۔ ایسا ہی ہوتا ہے حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها، لیکن تم نے یہ غور نہیں کیا کہ یہ جو کھیتی وجود میں آتی ہے، کھیتی سے غلہ سامان تمہارے سامنے آتا ہے، اس کے مختلف اس کے مرحلے ہوتے ہیں۔ یہ مرحلے کیوں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ انسانی زندگی کے مرحلے ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی مرحلے ہوتے ہیں۔ قرآن میں یہی بتایا، سورہ حدید میں جائیے، وہ بھی مرحلہ ہی آج سورہ حدید کی آیتیں ادھر پڑھی جا رہی تھیں ہمارے عصر کے اندر، وہ سورہ حدید میں بھی مرحلے ہیں، وہ زندگی کے مرحلے ہیں۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہو جاتا ہے، پھر ادھیڑ عمر کا ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، اور ہر زمانے میں الگ الگ قسم کے اس کے جو ہے پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ یہی باتیں وہاں آ رہی تھیں، وہ مختلف الگ قسم کی پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ بچہ ہوتا ہے تو لڑکپن ہے اور کھیل ہے اور لہو و لعب ہے، اور بڑا آتا ہے تو پھر زینت ہے، پھر تفاخر ہے، پھر تکاثر فی الاموال والاولاد ہے۔ اس طریقے سے انسان الگ الگ طریقوں سے الگ الگ مرحلوں میں وہ جیتا ہے، لیکن ان سب میں وہ اللہ کو بھولا ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں کسی نہ کسی طریقے میں مشغول ہوتا ہے، لیکن وہ مشغولیت اس کو جو ہے اللہ سے دور رکھتی ہے۔ اچانک ایسا ہوتا ہے پھر کہ وہ جو ہے مر جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اب وہ مر جاتا ہے، اس کے قریب کے لوگ ایک دم چونک جاتے ہیں، یہ کیا ہوا؟ یہ تو میرا باپ تھا، یہ تو میرا بھائی تھا، یہ میری بیوی تھی، میرا فلاں تھا، تو ایسا تھا۔ اب ایک دم چونکتا ہے، پھر خیال آتا ہے کہ ایسا ہے۔ پڑوسی بھی سمجھتے ہیں ارے ایسا ہوا۔ کچھ دنوں کے لیے کچھ اس کی تبدیلی آتی ہے، تھوڑی سی ایک فرق پڑتا ہے زندگی کے اندر، پھر زندگی کا ڈر روی ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یاد دہانی کراتا ہے، اپنی یاد دہانی کراتا ہوتا ہے، کہتا ہے دیکھو اصلی اس دنیا کو یاد رکھو جہاں تمہیں سب کو جانا ہے، آج اس کا نمبر ہے، کل ہماری باری ہے۔ تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ سب کچھ کھیتی جو ہے یہاں سے بالکل اخوے سے شروع ہوتی ہے، بڑھتی ہے، گدراتی ہے، خوب موٹی ہوتی ہے، پھر پیلی پڑ جاتی ہے، پھر بھوس بن جاتی ہے، بھوس بن جاتی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے یہی تمہاری زندگی کا حال ہے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں حال؟ بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ تو تم سمجھ رہے ہو بھوس نہیں بنو گے تم؟ ارے میاں اب نہیں مرے تو بھوس بن کے تو مرو گے، بوڑھے ہو کے تو مرو گے۔ ایسا تو ہے نہیں کہ بچ جاؤ گے تم۔ موت سے تو کسی کو جو ہے رستگاری ہے ہی نہیں، موت سے تو بچ ہی نہیں سکتا کوئی بھی۔ موت تو آنی ہی آنی ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، 100 سال بعد کسی کے لیے ہوتا ہے، 100 سال تو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لیکن انسان یہ سمجھتا ہے اس کھیتی کے بارے میں جس کے ذریعے سے وہ یعنی جس کی طرف تمنا اور خواہش جس میں مگن رہتا ہے کہ انہم قادرون علیہا، یہاں پر ایک دم اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کی طرف توجہ دلا دی جس کی طرف توجہ دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ انہم قادر۔ پوری کھیتی تھی، تیار کھڑی ہوئی تھی، بالکل ایک دم
تیار کھڑی ہوئی ہے. مثال کو دوسرے انداز سے ڈائیورٹ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہاں پر وہاں پر وہ مثال تھی, یہاں ڈائیورٹ کر کے دوسری طرف لے گیا کیونکہ یہاں مقصد دوسرا ہے. تو یہاں انہم قادرون علیہا کی طرف لے گیا, یعنی وہ تیار کھیتی پڑی ہوئی ہے. انہوں نے کہا اب ہم جیسے چاہیں گے, ہمارے قبضے میں ہے بہترین پھل, اس سے ہم اکٹھے کر لیں گے. جیسے کہ 2 باغ والوں کا قصہ سورہ کہف میں ہے اور سورہ قلم میں ہے, نون والقلم میں اور سورہ کہف میں ہے. تو اسی طرف اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں پر اچانک یہ ہوتا ہے, اتاہا امرنا لیلن اور نہارن, اچانک رات میں یا دن میں کوئی ایسی مصیبت, کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے. فجعلنا حصیدن کأن لم تغن بالامس, کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. کل یعنی آج, کل کی بات تھی, سب بہترین کھیتی تھی. وہ سمجھ رہا تھا میں قادر ہوں, میں دیکھو آج کل آ کے اپنے پھل, وہ کہہ رہا باغ والا کہتا ہے کہ میں بہترین اس کے پھل سب لے لوں گا, اور کوئی نہیں آ جائے, غریب نہیں آ جائے. وہاں کہتا ہے نون والقلم میں کہتا ہے کوئی اور نہیں آ جائے غریب جس کو دینا پڑ جائے. راتوں میں چلو, رات میں اس لیے گئے تھے وہ لوگ, کہیں کہیں بیچارہ غریب کو کم کسی کو دینا نہ پڑ جائے. نالائق اس قسم کے ہوتے ہیں لوگ, تو اتنے کنجوس ہوتے ہیں یہ لوگ اس قسم کی چیز. تو یہاں سمجھ رہے ہیں کہ اب تو ہم پورا کا پورا ہمارے ہاتھوں میں آئے گا. کہ رات میں آفت آ گئی, اور یہ راتوں میں آفت آتی ہیں آج بھی, دن میں بھی آفت آتی ہیں, آج بھی آتی ہیں, پہلے بھی آتی ہیں. آج بھی کہیں اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, گجرات کی بات کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے ٹڈیوں کا ابھی بھی حملہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. ٹڈی بھی ایک آفت ہے, اور طوفان ویسے بھی آ رہے ہیں, اور سونامی بھی آ رہی ہے, اور سائیکلونز بھی آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہے ہیں. اور کہیں ایسی جگہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ وہاں نہیں. امریکہ میں بھی آتے ہیں, اور زیادہ آتے ہیں امریکہ میں, یہاں سے بھی. تو وہاں پہ سائیکلونز آتے ہیں, وہاں پر بھی بہت خطرناک قسم کے طوفان آتے ہیں. ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, کوئی سائنس نہیں ہے ان کے پاس, کوئی علم نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ بچا لیں. جہاں آنا ہے وہیں آتا ہے, اور وہ دیکھتے رہ گئے ابھی فلوریڈا میں کہ ادھر سے آئے گا ادھر جائے گا, وہ آئی نہیں ادھر, وہیں پر رہ کر کے اس کے قریب گھوم کر ختم ہو گیا. وہ جہاں تک چاہتا ہے اللہ رب کریم اس کو کرتا ہے, اس کے بعد پھر جہاں چاہتا ہے وہاں ختم بھی کرا دیتا ہے, نہیں تو آگے بڑھا دیتا ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون, یہ اللہ تعالیٰ نشانیوں کو کھول کھول کے بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, سوچتے سمجھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی چیز تو ہے جس کی بنا پر وہ انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے. یہ سوچنے سمجھنے والی ریزننگ کی پاور آف ریزننگ جو ہے, یہی تو تھی جو اس کو ملی ہوئی تھی, جس کی بنا پر وہ اشرف المخلوقات ہے. اسی سے نہ سوچے اگر تو جانور ہے وہ. تو وہ اگر جانور بن کر جینا چاہتا ہے تو اس سے زیادہ بے وقوف اور احمق کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں انسان اس نے بنایا ہے, اور ہم سے چاہتا ہے کہ ہم انسان بن کر جئیں. انسان بن کر جئیں, اس کے لیے انسان جیسا سوچیں, اس کے لیے انسان جیسے عمل کریں, اس کے لیے اپنے رب سے تعلق قائم کریں. اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو بھی وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہوتا ہے, جس کے پاس عقل ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے صحیح فیصلے کرتا ہے, نشانیوں پر سبق حاصل کرتا ہے, اپنی فطرت کی آواز پر لبیک کہتا ہے, اور آفاق اور انفس کی نشانیوں سے سبق لیتا ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا ہی بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.